بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹ۔ یہاں سے بہت دور کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، بہت خوبصورت لیکن بڑی ضدی اور سرکش۔ بہت سے شہزادے اس سے شادی کرنے کو تیار تھے، لیکن ضدی شہزادی صرف اپنا سر ہلا کر صاف انکار کر دیتی۔ ایک روز بادشاہ تنگ آ کر بولا، تم آخر کس سے شادی کرو گی؟ شہزادی نے جواب دیا، اس آدمی سے جو عید کے روز صبح سویرے میٹھی خوشبودار تازہ ناشپاتیاں لا دے۔ یہ بات بہت جلد پورے ملک میں مشہور ہو گئی اور ہر شخص کہنے لگا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گی۔ اسی ملک میں ایک ایسا نیک دل بوڑھا بھی رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا لڑکا موچی کا کام کرتا تھا، دوسرا درزی کا اور تیسرا لڑکا باورچی خانے میں برتن مانجتا تھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عین عید ہی کی رات وہ بوڑھا نیک آدمی کسی جنگل سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک درخت کی شاخوں سے لٹکتی ہوئی 3 ناشپاتیاں نظر آئیں۔ خوشبودار، میٹھی، نرم اور تازہ ناشپاتیاں۔ وہ انہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ پھر اس نے تینوں ناشپاتیاں توڑ لیں اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور ایک ناشپاتی دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی حکم کی تعمیل کی۔ عید کا جوڑا پہنا، ناشپاتی کو ایک پیاری سی ٹوکری میں سجایا اور محل کی طرف چل دیا۔ وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں اسے ایک عجیب و غریب بوڑھا آدمی ملا اور ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟ نوجوان نے سختی سے جواب دیا اور اپنا راستہ لے کر چلتا بنا۔ محل میں داخل ہوتے ہی اس نے ٹوکری شہزادی کے سامنے رکھ دی۔ شہزادی نے ٹوکری کھولی، پتے ایک طرف ہٹائے اور ناشپاتی کو دیکھتے ہی بھن آ گئی۔ وہ اس بری طرح گل سڑ چکے تھے کہ نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور نہ ہاتھ لگانے کو۔ گنوار نوجوان کی اس حرکت سے بادشاہ اور بھی ناراض ہوا اور دربان کو حکم دیا کہ اس بے وقوف کو کوڑے مارے جائیں۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے زخموں کو سہلاتا، پچھتاتا اور افسوس کرتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ اس نے باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بوڑھے باپ نے اپنے منجھلے بیٹے کو بلایا اور بولا، عید کا جوڑا پہنو اور یہ ناشپاتی اسی وقت شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ناشپاتی ٹوکری میں سنبھالے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ جب جنگل میں پہنچا تو وہی پراسرار اجنبی بوڑھا نمودار ہوا۔ وہ ٹوکری کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، تمہیں کیا واسطہ؟ وہ بوڑھے کو جھڑکتا ہوا محل کی طرف چل دیا۔ جب محل میں پہنچ کر اس نے ناشپاتی شہزادی کو پیش کر دی تو شہزادی نے پتے ایک طرف ہٹا کر ناشپاتی پر نگاہ ڈالی۔ یہ ناشپاتی بھی گل سڑ چکی تھی اور اسے بدبو کے بھپکے آ رہے تھے۔ پھر بادشاہ کے حکم پر دربان نے اسے بھی کوڑے لگائے اور وہ بڑے بھائی کی طرح منہ لٹکائے ناکام گھر لوٹ کر آ گیا۔ اب بوڑھے نیک آدمی نے تیسری ناشپاتی نکالی اور سب سے چھوٹے لڑکے کو دے کر بولا، عید کا جوڑا پہنو اور اسے فوراً شہزادی کے پاس لے جاؤ۔ اسے بھی راستے میں وہی عجیب و غریب آدمی ملا اور ٹوکری کو دیکھ کر بولا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک بڑی میٹھی پکی ہوئی تر و تازہ ناشپاتی ہے۔ میں اسے شہزادی کے پاس لے جا رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ اسے دیکھتے ہی میرے ساتھ شادی پر تیار ہو جائے گی۔ لڑکے نے اس اجنبی کو جواب دیا۔ بوڑھے نے کہا، تم اچھے، نیک اور خوش اخلاق لڑکے ہو۔ لو یہ چھوٹی سی طلسمی سیٹی، جب اسے بجاؤ گے تو اس کی آواز سن کر
ہر چیز تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آئے گی۔ لڑکے نے اس بوڑھے کا شکریہ ادا کیا، سیٹی جیب میں ڈالی اور ہنستا کھیلتا شاہی محل میں جا پہنچا۔ شہزادی نے ٹوکری کھول کر پتے ایک طرف ہٹائے تو ایک تر و تازہ اور خوشبودار ناشپاتی کو دیکھ کر بوکھلا اٹھی۔ وہ یہ بات سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ ذرا دیر خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر بولی، میں تم سے ضرور شادی کروں گی، لیکن میری ایک شرط اور بھی ہے، وہ یہ کہ ہمارے باغیچے میں پورے 100 خرگوش موجود ہیں۔ تم ان سب کو کچھ کھلانے کے لیے لے جاؤ، پورا 1 ہفتے تک ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو، ان میں سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق پورا کیا تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ سیدھا باغیچے میں آیا، جیب سے طلسمی سیٹی نکال کر زور سے بجائی اور اس کی آواز سنتے ہی سوئے ہوئے 100 خرگوش اس کے پیچھے چل پڑے۔ انہیں اکٹھا کرنے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ تیسرے روز شہزادی کنیز کا بھیس بدلے چھوٹے سے گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس آئی اور بولی، تمہارے خرگوش بڑے خوبصورت ہیں، تم ان میں سے صرف 1 خرگوش میرے ہاتھ بیچو گے؟ نہیں، یہ بکاؤ مال نہیں، لڑکے نے فوراً جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اپنے گدھے کی تھوتنی چومو تو میں 1 خرگوش تمہیں مفت دے دوں گا۔ گدھے کی تھوتنی چومنے کے خیال سے شہزادی نے ناک بھوں چڑھائی، لیکن برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کا خیال اس سے بھی برا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کہنا ماننے پر تیار ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ جب 100 خرگوش میں سے 1 خرگوش کم ہوگا تو وہ شادی سے صاف انکار کر دے گی۔ اس نے گدھے کی تھوتنی چومی، 1 خرگوش بغل میں دبا کر یہ جا وہ جا۔ جب وہ بہت دور نکل گئی تو لڑکے نے جیب سے سیٹی نکال کر بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی خرگوش شہزادی کے ہاتھ سے اچھلا اور آن کی آن میں وہ دوسرے خرگوشوں کے ساتھ آ ملا۔ اگلے روز ملکہ ایک کنیز کا روپ دھارے اس کے پاس آئی، لیکن اپنے ارادے میں ملکہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے روز بادشاہ خود سائیں کے لباس میں اس کے پاس آیا اور 1 خرگوش حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن طلسمی سیٹی کے سامنے اس کی بھی کوئی ترکیب کامیاب نہ ہوئی۔ 1 ہفتہ پورا کرنے کے بعد لڑکے نے محل کا رخ کیا۔ اس کے 100 خرگوشوں میں سے ایک بھی ادھر ادھر نہ ہونے پایا تھا، لیکن بادشاہ نے شہزادی کو ایک برتن مانجنے والے لڑکی کے ساتھ بہانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بولا، سب سے پہلے مجھے سچ سے بھری ہوئی 3 بوریاں لا دو، اس کے بعد تمہاری شادی ہوگی۔ لڑکا حیران و پریشان ہو کر محل سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ ذرا ہی دور گیا تھا کہ جنگل میں رہنے والا عجیب و غریب شخص اس کے سامنے آیا اور اسے تسلی دے کر بولا، یہ لو سچ سے لبالب بھری ہوئی 3 بوریاں، انہیں ساتھ لے کر اسی وقت بادشاہ کے پاس پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو، اسے ان 3 گاہکوں والی کہانی ضرور سنانا جو تم سے خرگوش خریدنے آئے تھے۔ وہ اصل میں شہزادی، ملکہ اور بادشاہ ہی تھے۔ پھر جب تم تینوں کہانیاں سنا چکو تو زور سے سیٹی بجانا، اسے سنتے ہی وہ تینوں تمہاری بوریوں میں بند ہو جائیں گے۔ لڑکا تینوں بوریاں اٹھا کر محل میں پہنچ گیا اور سب سے پہلے شہزادی کی کہانی شروع کی، جو کنیز کا لباس پہن کر اس کے سامنے آئی تھی اور خرگوش خریدنے کے لیے گدھے کی تھوتنی تک چوم لی تھی۔ پھر اپنی کہانی ختم کرتے ہی اس نے طلسمی سیٹی بجائی اور سیٹی کی آواز سن کر شہزادی اپنے آپ بوری میں آ گری اور بوری کا منہ بند ہو گیا۔ پھر اس نے ملکہ کی کہانی شروع کی، وہ بھی کنیز کا روپ دھارے خرگوش خریدنے آئی تھی۔ کہانی ختم کرنے کے بعد اس نے سیٹی بجائی اور شہزادی کی طرح ملکہ بھی دیکھتے ہی دیکھتے بوری میں بند ہو چکی تھی۔ بس بس، بادشاہ چیخ اٹھا، لیکن لڑکے نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس سائیں کی کہانی شروع کی جو خرگوش لینے آیا تھا۔ اس کے بعد اس نے سیٹی بجائی اور بادشاہ بھی اچھل کر تیسری بوری میں آ گرا اور گرتے ہی بولا،
تم نے ساری باتیں سچ سچ بیان کر دیں، اس لیے تم شہزادی سے شادی کر سکتے ہو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ سن کر اس نے تینوں کو بوریوں سے باہر نکالا۔ اس کے فوراً بعد محل میں شہنائیاں اور نغارے بجنے لگے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ شادی کے بعد شہزادی کو معلوم ہو گیا کہ اس کا شوہر تو بڑا نیک، ہوشیار اور دیانت دار ہے۔ اب اسے باورچی خانے میں برتن مانجنے والے لڑکے سے شادی کرنے پر ذرا بھی افسوس نہ تھا، بلکہ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔